جی السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ QWS کے تربیتی ادارے انسٹیٹیوٹ فار پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ اپلائیڈ گروتھ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ زبیر شبیر صاحب ہیں، ہمارے معلم اور محقق، اور آج وہ ہمیں جس چیز کے بارے میں بتائیں گے وہ ہم سب اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچتے بھی ہیں اور چاہتے ہیں کہ صحیح طرح سے ہمیں آگاہی ملے کہ ہدایت اور رشد میں کیا فرق ہے۔ اور اسی کو جب آپ ایکسپلین کریں گے تو حضرت موسیٰ کے حوالے سے جو ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں رشد کے بارے میں، کہ کس طرح سے ان کو حضرت خضر کے ذریعے اللہ تعالیٰ رشد سکھاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی پلیز ایکسپلین کیجیے گا تاکہ سارے جو ہمارے سامعین ہیں ان کو ایک آگاہی ہو کہ ہدایت اور رشد کا جو فرق ہے وہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں بھی، اور جس طرح سے مثالوں سے قرآن میں سمجھایا گیا ہے ان سے ہم ہدایت لے سکیں۔ جی زبیر صاحب پلیز۔ جی جزاک اللہ جی، بہت شکریہ آپ کا اور تمام احباب کا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہاں آمین یا رب العالمین۔ اور بالکل جی، آج کا پروگرام بھی ہمارا ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا پروگرام ہے، جس میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آم، جیسا کہ پہلے پروگرامز میں ہم یہ بات واضح کرتے چلے آئے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک معنی کے لیے دو الفاظ استعمال نہیں۔ اسی طریقے سے آج ان دونوں الفاظ کو ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں جن کو ہم ایک ہی سمجھتے ہیں، اور ہیں بھی یہ ایک، یقیناً ان کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن اس تعلق کو اجاگر کرنا بھی ہم پر لازم ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ واٹ از the ڈفرنس بٹوین ہدایت اینڈ رشد، کہ ہدایت اور رشد کے درمیان جو ہے وہ کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم لفظ ہدایت پر بات کریں گے اور پھر ہم رشد کی طرف جائیں گے۔ اور لفظ ہدایت کے بارے میں جیسا کہ عام جو اس کے تراجم ہیں، جو عام طور پہ اس کا فہم سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ راستہ دکھانا یا رہنمائی کرنا یا صحیح سمت کی طرف لے کر جانا، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہدایت کے اندر آتی ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پچھلے پروگرامز کو دیکھا جائے تو ہم نے بہت دفعہ یہ بات جو ہے وہ آپ تمام احباب کے سامنے رکھی ہے کہ قرآن کریم جب انسان کی تربیت اور اس کی پرورش کی بات کرتا ہے، اور خاص طور پر شعوری پرورش کی بات کرتا ہے، تو وہ انتہائی باریک ہو جاتا ہے اور انتہائی دقیق ہو جاتا ہے اور محتاط ہو جاتا ہے کہ ایسے الفاظ لے کر آتا ہے کہ جس سے گریجولی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے قرآن کریم نے انسان کو ایک باشعور انسان بنانے میں کیسا اللہ نے ایک ایسی حکمت بنائی ہے کہ جس کو وہ ان الفاظ کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ تو ہدایت کا لفظ پہلے ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ ہم بتاتے چلیں کہ دو الفاظ آئے ہیں قرآن کریم میں کسی بھی چیز کو ڈرائیو کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے۔ ایک لفظ ہے ہدایت، ہدایت جسے ہدایہ ہم کہتے ہیں، ہدایت، اور ایک لفظ ہے جسے قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں سیق، سین یہ قاف، سیق۔ ہم بتاتے چلیں کہ ہدایت اور سیق میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنے عمل کے اندر با اختیار ہوتا ہے، چاہے وہ محدود ہی کیوں نہ ہو، جب وہ با اختیار ہوتا ہے تو جس میں وہ کسی چیز کو لینے اور کسی چیز کو ڈینائی کرنے میں جو ہے اس کے پاس یہ چانس اینڈ چوائس موجود ہوتی ہے، اس کے پاس اختیار موجود ہوتا ہے، تو اس امر کو کہ جس میں وہ چاہے تو وہ لے، چاہے تو اس کا انکار کر دے، اسے ہدایت کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ امر کہ جس میں اس کے پاس کوئی آپشن نہ ہو، کوئی آپشن نہ ہو، بلکہ وہ کسی ایک چیز کو اختیار کرنے پر مجبور ہو، تو اسے سیق کہا جاتا ہے۔ سین یہ قاف، قاف جو ہے یہ کینچی والا ہے، سین یہ قاف۔ تو قرآن کریم میں غالباً 5 مقامات ایسے آئے ہیں، اور ان 5 مقامات کو قرآن کریم نے قیامت کے ساتھ جوڑا ہے کہ قیامت کے روز آپ کو سیق کیا جائے گا، یعنی کہ دنیا میں تو آپ ڈرائیور ہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ دائیں طرف جائیں، آپ بائیں طرف جائیں،
آپ آگے جائیں، آپ رک جائیں، یا جیسا بھی رویہ اختیار کریں، تو یہ ہدایت ہے. آپ ڈرائیور ہیں، لیکن جب آپ کو ڈرائیو کیا جائے گا، جب آپ کو ڈرائیو کیا جائے گا تو وہاں پر ورڈ آئے گا سیق. تو جب آپ دنیا میں آپ خود کسی بھی عمل کے اندر با اختیار ہوتے ہیں، وہاں پر قرآن کریم ہدایت کا لفظ لے کر آتا ہے. اور جہاں پر آپ با اختیار نہیں ہوتے، جہاں پر آپ کو ڈرائیو کیا جاتا ہے، تو اسے سیق کہا جاتا ہے. تو چونکہ جو قیامت کا روز ہے یا یوم حساب جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایک ایسا مرحلہ ہوگا، ایک ایسا ٹائم ہوگا کہ جب آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا، آپ کو ڈرائیو کیا جائے گا، آپ ڈرائیور نہیں ہوں گے. اس وقت آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. تو یقیناً یہ جو امتحان کا وقت ہے، اس میں آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ دائیں جائیں، بائیں جائیں، ایکسیپٹ کریں یا ڈینائی کریں. لیکن جب یہ وقت امتحان کا ختم ہو جائے گا، تو اب اس ورق پر یا اس پیپر پر آپ کچھ بھی لکھنے کے آپ کے پاس کوئی اختیارات نہیں. تو یہ بیسیکلی ایک بنیادی فرق ہے. سوری، یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ جس کے بارے میں یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہدایت اور سیق کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ شرف انسانیت میں یہ انسان کی تعظیم اور تکریم میں کس قدر خوبصورت الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جب ہم سورہ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم ہدایت طلب کرتے ہیں. اور ہدایت میں انسان جو ہے وہ مخیر ہوتا ہے. ہم اللہ جو ہے ایک با اختیار، ایک آزاد جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں با اختیار دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں با اختیار کرنا چاہتا ہے. تو اسی لیے اس نے انسان کی تعظیم و تکریم کو سامنے رکھتے ہوئے ہدایت کا لفظ استعمال کیا ہے. اور سورہ الفاتحہ میں آپ دیکھیے یہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ الفاظ جو ہیں وہ آپ کے سامنے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کسی بھی راستے کو چننے کے لیے با اختیار ہیں. چاہے تو آپ اسے اختیار کیجئے اور چاہے آپ اسے ڈینائی کر دیجئے. تو یہ ایک اہم ترین چیز تھی کہ جو ہم اپنے الفاظ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بتانا چاہتے تھے کہ ہدایت میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہدایت اور سیق کے درمیان جو ہے وہ قرآن کریم کیا فرق کرتا ہے. اس کے بعد جی پہلے کچھ چیزیں ہم اب رشد کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں آگے، وہ اس کی بھی میننگ بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا چلے کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے. ہدایت کے بارے میں ہم نے آپ سے عرض کیا کہ ہدایت کہتے ہیں راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا یا صحیح راستے کی طرف لے کر جانا. اسی طریقے سے رشد کہتے ہیں استقامت کو، کہ ہدایت پا لینے کے بعد اس پر قائم رہنا، یہ رشد کہلاتا ہے. استقامت، پختگی اور عقل مندی، صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت. یہ جو الفاظ ہیں نا جی، ان کو تو آپ بریکٹ میں لکھ لیں کیونکہ ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ ان الفاظ پر جائے گا کہ صحیح فیصلہ کرنے کی حکمت عملی. وہ حکمت عملی کہ جس سے آپ بہترین فیصلہ سازی کر سکیں، اسے رشد کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں جو الفاظ ہیں ان کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہدایت جو ہے وہ ابتدائی رہنمائی ہے، راستہ دکھانا ہے، جبکہ رشد جو ہے یہ پختگی، عقل مندی اور راستے پر ثابت قدمی کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے ہدایت جو ہے وہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے، جبکہ رشد جو ہے یہ انسان کی کوشش اور اللہ کی توفیق کا نتیجہ ہوتا ہے. رشد جو ہے یہ انسان کی کوشش اور اللہ کی توفیق کا نتیجہ ہوتا ہے، جبکہ ہدایت جو ہے عام طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے. اچھا، ہدایت کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے گمشدہ شخص کو راستہ بتانا یا مل جانا. رشد جو ہے راستہ پا کر اس پر مضبوطی سے قائم رہنا. رشد جو ہے راستہ پا کر اس پر مضبوطی سے قائم رہنا. تو یہ اہم ترین چیز ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رشد کا دائرہ جو ہے وہ ہدایت سے زیادہ وسیع ہے اور جامع ہے. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو آپ نے فرمایا کہ سورہ الکہف کے اندر سورہ الکہف آیت نمبر 66 اگر آپ نکال لیں تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ کیسے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے ان کا جو مکالمہ ہے حضرت خضر کے ساتھ، تو وہ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں جو گفتگو ہے وہ بڑی کمال ہے، بہت ہی کمال گفتگو ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ الکہف
18वीं सूरत है जी, और इसकी आयत जो है वो है आयत नंबर 66। ये चूंकि मारूफ वाक़या है, इसमें हम जानते हैं कि हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र की एक कन्वर्सेशन है जो सूरह कहफ के अंदर बहुत ही अहमियत की हामिल है। इस पर हम बहुत सारे प्रोग्राम्स पहले कर चुके हैं, लेकिन चूंकि आज हम एक इंतहाई अहम तरीन मौजू पर जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसमें हम बताएंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इल्म तलब किया है हज़रत खिज़र से, उसमें रुश्द जो है वो किस मकाम पर है। तो हम बात कर रहे थे जी कि वो मकाम के जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से वो इल्म तलब किया है, और उस इल्म को उन्होंने रशदा के लफ्ज़ के साथ जो है वो सामने लेकर आया है कुरान। तो वो सूरह कहफ आयत नंबर 18, सॉरी, सूरह कहफ जो 18वीं सूरत है, इसकी आयत नंबर 66 है जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमानी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा। और कहा हज़रत खिज़र से हज़रत मूसा ने कि क्या मैं पैरवी कर सकता हूँ तेरी, इस शर्त पर कि तू सिखाए मुझे इसमें से जो सिखाई गई है तुझे, रुश्द। तो हज़रत जी जज़ाकल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इल्म तलब किया है वो रुश्द की बुनियाद पर है, रुश्द की बुनियाद पर। तो हमने अर्ज़ किया था कि ये जो अल्फाज हैं कि जिन पर हमने कहा था कि ब्रैकेट में रखिएगा, इस पूरे वाक़े में आप देखिएगा कि हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा का जो मुकालमा है, इस मुकालमे में वो जो 3 वाक़यात सामने आते हैं, जिनको वो रुश्द से ताबीर किया गया है, और रुश्द है क्या, कि उन 3 वाक़यात में आप देख लीजिए कि एक तो कश्ती का वाक़या है, एक उस बंदे के कत्ल का वाक़या है, और फिर एक वाक़या जो है वो यतीमों की दीवार और उनके खजाने का वाक़या है। आप ये देखिए कि रुश्द इस पूरे मामले में आपको दिखाई देगी कि रुश्द कहते हैं हिदायत पाकर एक तो उस पर कायम रहना, अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत लेना और उस पर कायम रहना, और फिर कायम रहकर दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त हिकमत अमली के साथ फैसला साजी करना। कि जब हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें रुश्द अता फरमा, तो बेसिकली हम अल्लाह से वो सलाहियत तलब कर रहे होते हैं कि जिस सलाहियत में हम अल्लाह से ये चाहते हैं कि ए अल्लाह करीम, एक तो हमें आपकी तरफ से हिदायत मौसूल हुई है, अब इस हिदायत के ऊपर कायम रहते हुए, इस पर चलते हुए, हमें सही मकाम पर सही हालात, वाक़यात और ख़यालात को सामने रखते हुए, इनको सामने रखते हुए दुरुस्त वक़्त पर सही बेहतरीन हिकमत अमली के साथ फ़ैसला करने की अल्लाह करीम हमें सलाहियत अता फरमा। तो रुश्द जो है, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या जब आप देखेंगे, हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा का, तो उसमें आप ये देखिए कि वो जो बेहतरीन वक़्त है कि जिसमें कश्ती का एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें वहाँ का जो बादशाह है, वो ऐसे लोगों से जो भी बेहतरीन चीज़ वो देखता है, मतलब कश्ती तो एक मिसाल है उसमें, कि ये वो ज़माना है कि जिसमें हर वो चीज़ जो आपके पास खूबसूरत है, या जो जो दूसरे को लगता है कि इससे मैं अपने मफ़ाद हासिल कर सकता हूँ, तो वो आपसे छीन सकता है। तो ऐसे मकाम पर, ऐसी जगह पर आपने कौन-सी हिकमत अमली इख्तियार करनी। फिर आप ये देखिए कि वो औलाद के हवाले से आप ये देख लीजिए कि क्या-क्या हिकमत अमलियाँ उस ज़माने में इख्तियार की गईं, अपनी उस शरीयत के मुताबिक। और मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो जो ग़ुलाम का वाक़या है कत्ल का, तो वो इंजील के अंदर, उस पर हम कभी इंशाअल्लाह वो दलाइल भी पेश करेंगे। तो उस वाक़ये को सामने रखते हुए आप देखिए कि वो एक ज़माना ऐसा है कि जिसमें एक औलाद का नाफ़रमान होना, और फिर वालिदैन के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बनना, और फिर उसमें एक हिकमत अमली इख्तियार करना, ये भी रुश्द के उसी में ही आती है। उसी तरीके से फिर कुरान करीम उस तीसरे वाक़ये की तरफ जाता है कि जिसमें यतीमों की दीवार की बात होती है। उस पर हम पिछले प्रोग्राम में भी बात कर चुके हैं कि रुश्द ये है कि एक तो आपका ख़ज़ाना आपकी अपनी दीवार के नीचे होना चाहिए।
دوسرا آپ جو ہیں وہ آپ کی صلاحیتیں اتنی بہترین اور خوبصورت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون آپ کے خزانوں کی حفاظت کرتا رہے، یہاں تک کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی اولاد اگر آپ صالح ہیں، وہ قرآن نے کہا کہ کان ابوہما صالحہ، ان کا جو اب تھا، وہ جو آئیڈیولوجیکل جو ان کے والد صاحب تھے، فادر تھے، تو انہوں نے ایسی حکمت عملی اختیار کی ہے کہ جس میں ان کے جانے کے بعد بھی قوانین خداوندی نے ان خزانوں کی حفاظت کی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کس قدر خوبصورت رشد کو سامنے لے کر آتا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں تینوں واقعات کے اندر نہ تو موسیٰ علیہ السلام کا کوئی مفاد ہے اور نہ ہی حضرت خضر کا اپنا کوئی ذاتی مفاد ہے۔ اس رشد کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کے مفادات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لوگوں کی فلاح اور لوگوں کی ربوبیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ہمارے ہاں عمومی طور پر ہم اللہ سے رشد طلب کرتے ہیں، تو رشد میں کہیں نہ کہیں ہم اپنی ذات میں مقید ہوتے ہیں، قیدی ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کریم جو ہے وہ ہدایت کا لفظ تو آپ کی ذات تک منسوب کر سکتا ہے، لیکن جو ہی آپ اللہ سے رشد طلب کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کو پھر اپنی ذات سے باہر نکلنا ہوگا۔ قرآن کریم یہ چاہتا ہے کہ پھر آپ کو اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسروں کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ تو رشد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے عرض کیا تھا کہ بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم 64 کو 65 کو بھی پڑھ لیں تو یہ بھی بڑی کمال آیت ہے سورہ الکہف کی کہ فوجد عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے پایا ایک بندے کو، ایک عبد کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے۔ تو پتہ چلا کہ جو رشد کا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ فوجد عبدا من عبادنا، میرے بندوں میں سے ایک بندہ انہیں ملا۔ تو پتہ چلا کہ یہ تو بہت سارے ہیں جن کے پاس، جن کو اللہ تعالیٰ نے رشد عطا کی ہے، یہ بہت سارے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، یہ بہت سارے ہیں۔ تو یہ بڑی کمال بات ہے۔ اتیناہ رحمۃ من عندنا، تو ہم نے ان کو رحمت دی ہے اپنی عند سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو علم اللدن دیا ہے، اپنے ہاں سے ایک خاص علم عطا کیا ہے۔ تو پہلے ہم پچھلے پروگرامز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ ایک تو ہمارے ہاں جو علم اللدنی کی اصطلاح جو آتی ہے، اور پھر اس کے بارے میں پھر اس پر اتنی مشقیں کی جاتی ہیں کہ وہ حقیقت جو ہے وہ آنکھوں سے بالکل جو ہے وہ دور چلی جاتی ہے۔ تو علم اللدن کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ جب ملاقات ہوتی ہے تو خود صاحب اللدن جو ہیں، جن کو یہ علم عطا کیا گیا ہے، انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ لدن ہوتا کیا ہے۔ پہلے ہی مکالمے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں آپ کے پاس رشد کے لیے آیا ہوں، تو دیکھیے فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو پتہ چلا کہ علم اللدن جو ہے، یہ پورے کا پورا علم اللدن جو ہے، یہ صبر کی بنیاد پر انسان کو ملتا ہے۔ خود صاحب علم، صاحب اللدن نے یہ، حضرت خضر نے یہ بتا دیا اپنے اس مکالمے کے اندر کہ بیسیکلی جو مجھ میں اور آپ میں جو ایک لائن ہے، اگر یہ درست کر لی جائے تو ہم بہترین نتائج کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور وہ لائن جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ جو ہیں وہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کے ذہن میں رکھیے کہ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا صبر بھی بڑا صبر ہے جی، پورا قرآن کریم ان کے صبر کی مثالیں بیان کرتا ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف گئے، بنی اسرائیل، جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو پورے کے پورے بنی اسرائیل کو اگر آپ ایک ایک سکیل پر، ایک بنیاد پر لا کر کھڑا کریں تو اس بنیاد پر آپ کو لکھنا پڑے گا کہ یہ قوم جو تھی یہ عجلت پسند تھی، عجلت پسندی۔ پوری قوم کا جو قومی بیہیویئر تھا ان کا، جو نیشنل بیہیویئر تھا ان کا، وہ عجلت پسندی پر قائم تھا۔ اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہر مقام پر انہوں نے حضرت موسیٰ سے ایک نئی ڈیمانڈ کی ہے۔ ہر دفعہ انہوں نے ایک جو بھی بات حضرت موسیٰ نے ان سے کی ہے وہ اس پر صبر نہیں کر سکے۔ تو پتہ چلا کہ ایک ایسی قوم کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ جو ہے وہ تشریف لائے ہیں اس مقام پر کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں رشد کے لیے۔ یہ آپ دیکھیے ایک عظیم انسان جو ہے وہ ایک عالم اور ہدایت یافتہ ہونے کے باوجود ایک اللہ کے نبی، ایک اللہ کے رسول جو ہیں، وہ اللہ ان کو رشد عطا کر رہا ہے اور وہ رشد کے طلبگار ہیں۔ اور وہ ان کے پاس جانے کے بعد
پہلی دعا ان سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرمائش یہ کر رہے ہیں کہ آپ مجھے جو ہے وہ میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ سے سیکھوں رشد۔ تو رشد میں ہم نے عرض کیا کہ ایک تو یہ علم اللدن آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ علم اللدن جو ہے یہ صبر کی بنیاد پر ہے، اور یہی صبر کی بنیاد جو ہے یہ وہ ہے کہ جب ایک انسان ہدایت پانے کے بعد اس ہدایت پر قائم رہے، اور قائم رہنے کے بعد بہترین فیصلہ سازی کر سکے، بہترین حکمت عملی کے ساتھ درست فیصلہ سازی کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو قرآن کریم رشد کہہ کے پکارتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے جو رشد طلب کی ہے وہ کتنی کمال ہے۔ اور آپ ایک اور اگلی آیت بھی لے لیجئے، میں اصل میں یہ اتنی خوبصورت صورت ہے اور میری موسٹ فیورٹ ہے، تو اس لیے اس کی ایک ایک بات جو ہے وہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کس طرح تو صبر کرے گا اس چیز پر کہ نہیں تو نے احاطہ کیا اس کا باعتبار علم کے۔ کہ مطلب آپ کو جس چیز کی خبر نہیں ہے تو پتہ چلا کہ قرآن کا جو صابر ہوتا ہے وہ باخبر ہوتا ہے۔ یہ اتنی کمال چیز ہے جو ایک ہی آیت کے اندر قرآن کریم نے پیش کی ہے کہ جو قرآن کا صبر کرنے والا ہوگا وہ باخبر ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بے خبر ہو کے کسی چیز کے اوپر صبر کرنے کی جو ہے وہ دعویٰ کر دے، یا یہ بول دے کہ جس چیز کا اسے پتہ ہی نہ ہو کہے کہ ہاں جی بس ٹھیک ہے جی اب میں تو صبر ہی کر رہا ہوں۔ نہیں، صبر کو قرآن کریم نے خبر کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر کیا فرما رہے ہیں، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تو آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں جس چیز پر آپ کو خبر نہ ہو؟ تو پتہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے تو ایسے مارے نہ جائیے گا کسی بھول بھلائیے میں کہ آپ اپنے آپ کو بحیثیت انفرادی یا اجتماعی طور پر یا قومی طور پر جس چیز کی آپ کو خبر نہیں ہے آپ اپنی طرف سے صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں اللہ خیر کرے گا۔ دیکھیے تو اللہ تو خیر ہی کرتا ہے، لیکن اگر آپ خبر نہیں رکھیں گے تو پھر خیر کی خبر نہیں ملے گی آپ کو۔ یہ یاد رکھیں کہ خیر کی خبر حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ صبر کرنا ہوگا کہ جس میں آپ کو باخبر رہنا ہوگا۔ تو یہ ایک ایک آیت جو ہے اس سورت کی وہ اس قدر خوبصورت ہے اور اس قدر اہم ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کر کبھی اللہ نے ہمیں موقع دیا QWS کے اس پلیٹ فارم سے تو ہم سورہ الکہف کو انشاءاللہ پوری سورہ الکہف کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا ایک ایک ورڈ جو ہے وہ اس قدر امیزنگ ہے کہ میں اس پر بات کرنا چاہوں تو پوری پوری رات جو ہے وہ ہماری جا سکتی ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ چیز ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو مکالمہ ہے، اس مکالمے میں جو چیز طلب کی ہے حضرت خضر نے وہ بڑی خاص ہے، بہت اہم ہے۔ اچھا، ایک اور بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ آیت اگر نکال لیں 21 کی 51، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک مکالمہ ہے جی، 21 کی سورہ الانبیاء آیت نمبر 51، سورہ الانبیاء آیت نمبر 51۔ یہ آیت دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو کس قدر خوبصورت گفٹ کرتا ہے قرآن کریم۔ اور کیا فرماتا ہے قرآن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی ابراہیم کو اس کی ہدایت، مطلب یہاں عام ترجمہ وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی ابراہیم کو اس کی ہدایت اس سے پہلے اور ہم تھے اسے خوب جاننے والے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی آپ دیکھیے کہ رشد عطا کی گئی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم رشد کی بات کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی دوسروں کی فلاح اور بہبود کے اندر گزری۔ وہ صحیح مقام پر صحیح درست فیصلے کرنے والے ہیں، وہ بہترین حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر حکمت عملی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو بالکل ان کے احوال سے، ہر چیز سے ہم واقف تھے۔ تو یہاں پر بھی جو رشد کا لفظ آیا ہے یہ بڑا ہی خوبصورت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بھی اسے منسوب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں چاہتا ہوں جی کہ اگر ہم سورہ الجن نکال لیں، سورہ الجن
یہ 72 کی 2 ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس صورت کی طرف بات کرنے سے پہلے قطع نظر اس بات سے کہ یہ بات کی بحث ہے کہ وہ جن کون تھے اور وہ جن کیسے تھے اور وہ انسان تھے یا نہیں تھے یا وہ جن تھے کوئی اور مخلوق تھی، اس طرف جانے سے پہلے قطع نظر اس بات سے کہ ہم نے ان الفاظ کو دیکھنا ہے کہ یہاں بات ہو کیا رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی ویل انفارمڈ لوگ ہیں یا یہ جن ہیں کہ جنہیں یہ پتا ہے کہ ہدایت اور رشد کے درمیان کیا فرق کرتا ہے قرآن کریم. اور آپ یہ دیکھیے کہ دعا کیا کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. رسول آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے میری طرف کہ بلا شبہ غور سے سنا ایک جماعت نے جنوں میں سے، تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم نے سنا قرآن. کمال کیا ہے جی اس میں کہ یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. وہ رہنمائی کرتا ہے راہ حق کی طرف. عام ترجمہ اس کا جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف. یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احد. اور کمال آپ یہ دیکھیں کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایسی جماعت کہ جو پہلی دفعہ قرآن کو سن رہی ہے اور ان کی شعوری حالت یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہمیں ہدایت سے رشد کا سفر کروائے. تو یہاں پر یہ جماعت بھی جو ہے وہ یہ جانتی ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے، جو ہماری طلب ہے، وہ رشد ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ رشد کہتے ہیں ہدایت کے بعد ہدایت پر قائم رہنا، صحیح وقت پر درست وقت پر صحیح حکمت کے ساتھ بہترین فیصلہ کرنا، اسے رشد کہا جاتا ہے. تو یہاں پر سورہ جن کے اندر آپ کو نا اس کی ریپیٹیشن ملے گی. ایک تو یہ آیت نمبر 2 کے اندر یہ ورڈ آیا ہے، پھر یہ ورڈ آیا جی آیت نمبر 10 کے اندر. یہ آپ دیکھیے وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. اور ہم یہ نہیں جانتے، اور بے شک ہم نہیں جانتے کہ آیا شر کا ارادہ کیا گیا ان کے ساتھ جو زمین میں ہے، یا ارادہ کیا ہے ان کی بابت ان کے رب نے رشد کا. یہاں پر پھر دوبارہ یہ دیکھ لیجئے یہ لفظ آیا ہے رشد. تو اس آیت میں صورت میں بار بار اس رشد کے ورڈ کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے. یہ 10 میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، پھر 14 آیت نمبر 14 کے اندر بھی آپ دیکھیے پھر یہی لفظ ریپیٹ ہوتا ہے جی. وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ قَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا. اور یہ کہ بے شک کچھ ہم میں سے مسلمان ہیں اور کچھ ہم میں سے ظالم ہیں، چنانچہ جو اسلام لائے تو انہوں نے تلاش کر لی راہ رشد، انہیں مل گئی راہ رشد. اور رشد کی وہ، اور پھر میں نے عرض کیا کہ یہ ایک صلاحیت کا نام ہے کہ جو کہ ہدایت کے بعد انسان کو عطا کی جاتی ہے. اور اس ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں دوسرے لوگوں کی فلاح اور بہبود. اور کمال آپ یہ دیکھیں کہ جس قوم کی ہم بات کر رہے ہیں، جنات کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کے ہاں یہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے یہ بات کہ وہ بار بار رشد کا مکالمہ کر رہے ہیں. اچھا جی، ایک اور اس کی 21 بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی جو فرمایا گیا ہے کہ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. آپ کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہ بات آتی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ میں نہیں اختیار رکھتا تمہارے لیے کسی نقصان کا، عام ترجمہ یہ ہے، اور نہ ہی کسی بھلائی کا. تو نبی یہاں پر رشد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو بھلائی کا لفظ جو ہے وہ اس بات کو کنفیوز کر دیتا ہے. دیکھیے بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ قل انی لا املک لکم، کہہ دیجئے بلا شبہ نہیں اختیار رکھتا میں تمہارے لیے لکم ضرا ولا رشدا، کسی نقصان کا اور نہ رشد کا. ہدایت کا اختیار تو رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کو نبوت اور رسالت دی گئی ہے وہ ہدایت کے لیے ہی دی گئی ہے. اب اس ہدایت پر قائم رہنا جو ہے وہ ہمارا کام بنتا ہے. قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے، قرآن کے ذریعے، اپنی اسوہ حسنہ کے ذریعے ہمیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں. لیکن اس ہدایت کے ملنے کے بعد اس پر قائم رہنا یہ ہمارے بس کی بات ہے.
تو یہ جو ہمارا عمل ہے یقیناً یہ ہم اپنے عمل کے جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، تو اس پر رسول کریم ہمارے ذمہ دار نہیں ہے، یقیناً ہم اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں۔ تو قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، تو یہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کا تعلق ہمارے ساتھ کسی بھلائی کا بھی نہیں، ان کا تعلق ہمارے ساتھ ہدایت کا ہے، رشد کا نہیں ہے، کیونکہ رشد جو ہوگی وہ ہر انسان کی اپنی عملی جدوجہد، میں نے عرض کیا تھا جیسے کہ انسان کی کوشش اور اللہ کی توفیق کا نتیجہ، اس میں انسان جو ہے وہ بھرپور کوشش کرے گا اور اللہ اسے توفیق عطا کرے گا۔ تو یہ اہم ترین چیز ہے کہ جسے قرآن کریم نے پیش کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جی ایک آخری آیت اگر ہم نکال لیں تو یہ بھی بہت ہی کمال، سورہ البقرہ آیت نمبر 186 اگر ہم نکال لیں تو یہ بھی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، سورہ البقرہ 186۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، اور جب سوال کرے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اگر میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو آپ انہیں کہیے کہ میں قریب۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب جو ہے وہ سوال میں چھپا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کنفیوژن یہ ہے کہ ہم بغیر سوال کے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، کوئی سوال نہیں ہے، ہم نے کبھی نہیں پوچھا کسی سے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے بات کیجیے، مجھے بتائیے اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے تو کیوں کی ہے، اللہ نے یہ رسول بھیجے ہیں تو کیوں بھیجے، یہ ہدایات، یہ رشد، یہ تمام تر چیزیں کس لیے ہیں؟ یہ تمام تر ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جہاں سوال پیدا نہیں ہوتا وہاں شعور پیدا نہیں ہوتا۔ تو قرآن اس قدر خوبصورت ہے اپنے اس انداز میں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ہمیں بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ پوچھنا ہوگا کہ ہم نے کب اللہ کے بارے میں پوچھا ہے، ہم نے کون سا سفر کیا ہے، ہم کس کے پاس گئے ہیں، ہم نے کبھی کسی سے پوچھا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کبھی ہمارے دل میں کوئی ایسے سوال آئے ہیں کہ ہم اس اللہ کو جان سکیں، اس اپنے رب کو پہچان سکیں، دیکھ سکیں، اس کا قرب محسوس کر سکیں؟ تو اس نے اپنے تقرب کو سوال کے اندر جو ہے وہ سمیٹ کر رکھ دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میرا تقرب تو ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو میرے بارے میں سوال کریں۔ ایک تو ہمارے ہاں یہ بڑا فقدان ہے کہ ہمارے ہاں سوال نہیں پوچھنے نہیں دیتے، سوال اٹھانے نہیں دیتے، سوال پیدا نہیں ہونے دیتے، بلکہ ہمارے تو عام مکالمے جو ہیں وہ شروع ہی یہاں سے ہوتے ہیں کہ جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب سوال پیدا نہیں ہوتا تو شعور پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے QWS کے پروگرام میں ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے ایک خوبصورت سوال لے کر آئیے، اور خوبصورت ہوتے ہیں وہ لوگ جو تعمیری سوال لے کر آتے ہیں۔ اچھا کچھ کنفیوز ہوتے ہیں لوگ، میں بھی بہت رہا ہوں، تو ایک زمانہ یہ گزرتا ہے انسانی نفسیات کے اوپر کہ جب ایک انسان جو ہے وہ ہدایت کا متلاشی تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے کنفیوژن کی لذت لگ جاتی ہے، وہ کنفیوژن کے اندر نا بڑا لذیذ ہو کر بیٹھا رہتا ہے، اور اسے یہ لگتا ہے کہ یہ جو کانوں کی مشق ہے میری یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ مجھے ایسے مشکل ترین کانسیپٹ سمجھنے ہیں کہ جن سے نا میری علمیت ظاہر ہو اور پتہ چلے کہ جناب زبیر شبیر صاحب تو بڑے ہی بہت بڑے عالم ہیں، کہ ان کی ہر گفتگو کے اندر جو ہے وہ علمیت جھلکتی ہے۔ اور اس علمیت کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک کنفیوز انسان فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، قرآن بتاتا ہے کہ ایک پریشان، ایک کنفیوزڈ انسان سوائے کنفیوژن کے اور کچھ نہیں پھیلاتا۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ علمیت نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک کنفیوژن ہوتی ہے، اور اس کنفیوژن کے اندر رہنے کی ہمیں چونکہ عادت ہو چکی ہوتی ہے تو ہم نے وہ مشکل ترین سوال پوچھنے ہوتے ہیں کہ جس میں دوسرے لوگ بھی الجھ جائیں، اور بعد میں پتہ چلے کہ جناب نے تو ماشاءاللہ ایک ایسا سوال کیا ہے کہ جناب پھنسا کے رکھ دیا سب کو، کوئی بندہ اس بات کا جواب نہیں دے سکا۔ اور پھر اس سے ہوا یہ کہ وہ خود بیچارہ ایک کل تک میں خود کنفیوز تھا، اور میں نے پھر اپنی وہ کنفیوژن پوری معاشرے کے اندر جو ہے وہ بانٹ دی ہے، اور مجھ جیسے اور بہت سے لوگ۔ تو خوبصورت لوگ جو ہوتے ہیں وہ خوبصورت سوال کرتے ہیں، خوبصورت لوگ خوبصورت سوال۔ بلکہ مجھے یہاں ایک بڑی اچھی بات یاد آئی کہ غالب سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہیں وہ ہر سوال کا جواب جو ہے وہ سوالیہ انداز میں کیوں دیتے ہیں؟
غالب سے کسی نے کہا کہ آپ ہر سوال کا جواب جو ہے وہ سوالیہ انداز میں کیوں دیتے ہیں؟ تو غالب نے آگے سے فرمایا کہ اچھا میں ایسے کرتا ہوں. تو پھر انہوں نے سوال داغ دیا. تو یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کا یہ رویہ بن چکا ہوتا ہے کہ وہ سوالوں پر سوال داغنے کے عادی ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جو بات آ رہی ہے نا جی، یہ بڑی کمال ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہیے کہ یہ تقرب جو ہے نا، اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جب یہ کہا گیا ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا. اور یہاں پر جو دلیل آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جب میرے بارے میں کوئی سوال کرے تو کہو میں قریب ہوں. تو پتہ چلا کہ اصل جو محبت اور جو پیار ایک خالق کو اپنی مخلوق کے ساتھ، ایک رحمان کو انسان کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے دور مت جانا. اگر اس کو ہم اس انداز میں سمجھیں تو اس رب کی محبت اور اس کی انسیت اور اس کا پیار ہمیں صاف دکھائی دے گا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے قریب رہو، تم مجھ سے دور مت جاؤ. تم فلاں کے قریب مت جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے دور مت جاؤ. وہ دیکھیں کمال، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور جب میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو کہو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. تو میں قبول کرتا ہوں جب کوئی دعویٰ دائر کرنے والا دعویٰ دائر کرتا ہے. یہ محض دعا نہیں ہے جی، بہت بڑی بات ہے کہ ایک انسان اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس قدر مضبوط ہے کہ وہ اپنے حصے کی ہدایت پا کر اس پر قائم ہوا ہے، اور قائم ہونے کے بعد اب اس کا ہر ایکٹ جو ہے وہ اللہ کی عدالت میں باقاعدہ، وہ اللہ کی عدالت میں اپنے کردار کے ساتھ پیش ہوگا اور باقاعدہ دعویٰ دائر کرے گا. وہ جو دعویٰ دائر کرنا ہوتا ہے نا جی، ایک مومن جو ہے وہ اپنا حق طلب، وہ اپنا حق لے لیتا ہے، حق مل جاتا ہے. مومن کو اس کا حق مل جاتا ہے. مومن اپنا حق مانگتا نہیں ہے، اسے مل جاتا ہے. وہ اپنے کردار پر اور اپنی گفتار پر اس قدر مضبوط اور اسے اتنا خود پر بھروسہ ہوتا ہے کہ جب وہ دعویٰ دائر کرتا ہے عند اللہ تو اس کا دعویٰ قبول کیا جاتا ہے. جب وہ دعویٰ دائر کرتا ہے، اور دعویٰ ہمیشہ وہاں پر دائر کیا جاتا ہے جہاں پر آپ حق پر ہوتے ہیں، آپ اپنا حق لینے کے لیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِهِ وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ. تو چاہیے کہ وہ بھی مانیں میرا حکم اور چاہیں کہ وہ ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ یرشدون. یہاں پر بھی رشد کا لفظ آ گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک رشد جو ہے، ایک راشد جو ہے، ایک مسلم اور مومن جو ہے، جب وہ راشد کے مقام پر آتا ہے، رشد اس کو مل جاتی ہے، تو پھر اس کے اوپر جو سب سے بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے سوال کرنے کی، دوسرا اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، تیسرا وہ اپنے کردار اور گفتار کے ذریعے اللہ کے حضور دعویٰ دائر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جواب دینے والا ہوتا ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے. یہ ایک راشد کی صفات قرآن کریم نے اس ایک آیت کے اندر پیش کر کے رکھی. اس قدر خوبصورت ہے یہ ایک ایک لفظ کہ ہم جب اللہ سے ہدایت اور رشد طلب کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ یہ صلاحیتیں، یہ جو قرآن کریم نے اس آیت کے اندر بات کی ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں، پھر انہیں میرا قرب حاصل ہوتا ہے، میں ان کا جو دعویٰ دائر کرتے ہیں اس کو آنسر کرتا ہوں، دعویٰ دائر کرنے پر میں ان کو جواب دیتا ہوں، اور میں وہ میری جو ہے وہ چاہے تو میری بات مانیں، با اختیار رہیں، اور پھر اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے مجھ پر ایمان لائیں، اور وہ اس لیے کہ مجھ پر تاکہ وہ رشد والے ہو جائیں، تاکہ وہ راشد ہو جائیں. تو پوری یہ بات جو ہے جی وہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے حضور ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور رشد عطا فرمائے، تو ہم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا کرنی ہے جی کہ اللہ کریم ہمیں درست وقت پر درست حالات و واقعات اور خیالات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بہترین حکمت عملی ہے اللہ کریم ہمیں عطا فرما کہ ہم بہترین فیصلہ سازی کر سکیں
تاکہ اس میں میرا اور دوسرے میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ تو قرآن کریم جی یہ ایک بنیادی فرق کرتا ہے ہدایت اور رشد کے درمیان۔ جزاکم اللہ خیر، السلام۔ بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے ہدایت اور رشد کا فرق بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے، اور آیتوں کے ساتھ ہمیں پوری طرح سے ہم نے کوشش کی ہے سمجھنے کی کہ رشد جو ہے وہ ہدایت کے بعد اس پر استقامت سے قائم رہنے کا نام ہے، اور مختلف جگہوں پہ کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے آیتوں میں، وہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رشد کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ زبیر صاحب، ایک تھوڑا سا میں بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ سورہ کہف میں جو ایک آیت نمبر 10 میں بھی رشد کا ذکر آتا ہے، جس میں دعا کی جاتی ہے رشد کی، تو وہ جو نوجوان ہوتے ہیں جو کہ کہف میں اپنے آپ کو محفوظ کیے ہوئے ہیں، تو نوجوانوں کی طرف سے یہ دعا آتی ہے کہ ہمیں رشد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اپنی رحمت میں سے، اور پھر آگے جا کے بھی کہ اسائیں یاتیانی ربی لیقربا من ھذا رشدا، وہ بھی ایک دعا وہ بھی آتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں رشد کے قریب کر دیں 24 آیت میں۔ تو اور آگے حضرت موسیٰ کا بھی ریفرنس اسی طرح سے آتا ہے کہ وہ بھی رشد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی ایسی تھوڑا سا جو آپ کہیں جوانی کے ٹائم پہ جب آپ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے ہیں، تو مے بی این امیچور آپ کی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، اور رشد جو ہے وہ ایک میچور تھاٹ پروسیس ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ سے نکل کر لوگوں کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کی جو ہے نا ایک تھوڑی سی سمجھداری والی اپروچ بن جاتی ہے ہر کام کے معاملے میں، کیونکہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے شروع کرتے ہیں، لیکن جب آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، اس لیول پہ آ جائیں جب آپ کو اس کا اثر سب کے لیے نظر آنا شروع ہو جائے، تو وہ ایک رشد کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ تو آپ کیا اس کو کیسے سمجھیں گے اور آگے ہمیں بھی سمجھائیں؟ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، اور میں آپ کا ایک خاص طور پر شکریہ ادا کروں گا کیونکہ یہ آیت میرے ذہن میں تھی لیکن میں وہ بھول گیا، میں اس کو جی ڈسکس نہیں کر سکا، تو جی جزاک اللہ، وہ آپ نے یاد کروا دیا۔ آیت بھی بڑی کمال ہے جی، کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ کمال جو ہے نا اس کے کمال ہے وہ یہ ہے کہ اذ اوى الفتية الى الكهف، جب پناہ لی نوجوانوں نے کہف کے اندر۔ اب کمال یہ دیکھیں کہ وہ ایکٹ کر رہے ہیں، انہوں نے پناہ لی ہے تو اللہ نے پناہ دی ہے۔ کمال جو ہے نا یہ الفاظ کے اندر وہ بڑی، اس کا ایک ایک ورڈ جو ہے نا وہ سننے والا اور سمجھنے والا ہے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، جب انہوں نے پناہ لی، تو اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں، تو وہ اعوذ جو ہوتا ہے وہ نگاہ میں آنا ہوتا ہے، اوا جو ہوتا ہے یہ پناہ میں آنا ہوتا ہے۔ یہاں پر قرآن نے بتا دیا کہ پناہ میں اور نگاہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو جو پناہ میں ہوتے ہیں یہ پناہ گزین ہوتے ہیں، جو نگاہ میں ہوتے ہیں یہ محبت والے ہوتے ہیں، یہ مومنین ہوتے ہیں جو نگاہ میں ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اذ اوى الفتية الى الكهف، اور جب پناہ لی ان نوجوانوں نے اس کہف کے اندر، فقالوا ربنا، تو کہنے لگے اے ہمارے رب، آتنا، ہم تو دے ہمیں من لدنک، اپنے لدن سے، اپنے عند سے، اپنی جناب سے، رحمتوں، وہ رحمت، رحمتوں، رحمت، وحیئ لنا، اور آسان کر دے ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے امر میں۔ امر کن کا تھا وہ؟ ان نوجوانوں کا۔ کمال یہ دیکھیں، ایچ اینڈ ایوری ورڈ اس کا جو ہے نا وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کتنے پرفیکٹ ہیں اپنی اس پوری گفتگو کے اندر، کہ وہ اپنا ایچ اینڈ ایوری ورڈ آن کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک پلان ہے جو ہم نے سوچ رکھا ہے، ایک سسٹم ہے کہ جس کو ہم نے ظاہر کرنا ہے، ایک نظام ہے کہ جس کو ہم لے کر آنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہم نے کر لیا ہے اپنے حصے کا کام، اب اے میرے خالق جو آپ کے حصے کا کام ہے اب وہ کر لیجیے۔ رشد آپ دیکھیے، وہ اپنا کام کرنے کے بعد اللہ کو کہہ رہے ہیں من امرنا رشدا۔ اب آپ اس رشدہ کے سٹیج پر لے آئیے کہ جو کچھ تو پتہ چلا، میں نے عرض کیا تھا کہ ہدایت پا لینے کے بعد اس پر قائم رہنا، قائم ہونے کے بعد بہترین وقت پر فیصلہ سازی، تو یہ نوجوان کر کے دکھا رہے ہیں۔
آپ دیکھیے ایک ایک لفظ اس کا خوبصورت ہے. اب قرآن کریم فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو پھر ہم نے ان کے کانوں پر مار دیے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ کانوں پر مار دیے، سو رہے تھے وہ. اب وہ اگر یہ کہا جاتا کہ ان کی آنکھوں پر مار دیے تو بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن ایک سوئے ہوئے انسان کے کانوں پر مار دیے کی بات کر کے قرآن کریم بتا رہا ہے کہ جگانے، ایک انسان کو جگانے کے لیے منظر کے نہیں بلکہ آواز کی ضرورت ہوتی ہے. انسان آواز کے ذریعے جاگتا ہے، اور پھر اس کو آواز اگر نہ ملے تو پھر وہ ایک لمبی گہری نیند سو سکتا ہے. تو وہ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ ان کے کانوں پر ہم نے مار دیا. اور کیا کیا؟ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. اب آپ دیکھیے کہ سال کے لیے قرآن کریم میں دو لفظ آئے ہیں، ایک لفظ ہے سنہ اور ایک لفظ ہے عام. اب عام میں اور سنہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ سال کی جس میں مشقت ہو، محنت ہو، تکلیف ہو، وہاں پر سنہ کا لفظ آئے گا. اور وہ سال کے جس میں شادابی ہو، رانائی ہو، آسانی ہو، محبت ہو، اسے عام کہا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ وہاں پر جب وہ گئے ہیں تو وہ سنا کے سالوں میں گئے ہیں، مشقت کے سالوں میں، محنت کے سالوں میں. اب آپ قرآن ایک ایک ورڈ کے اوپر جب وہ جاتا ہے جی، وہ یہ دیکھیں عرض یہ کیا کہ آگے جب آپ دیکھیں گے کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے مکالمے کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی رحمت کا لفظ آیا ہے اور وہاں پر بھی رحمت. تو یہ خاص رحمت آپ کو دکھائی دے گی جو سورہ کہف کے اندر جو ہے وہ چلتی پھرتی آپ کو محسوس ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے. اور اس کے اندر جو امر ہے اس میں یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ صاحب کہف والے ہیں، چاہے وہ ذوالقرنین ہیں، چاہے وہ حضرت خضر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا پورا کام مکمل کرنے کے بعد اللہ پر توکل کیا ہے. اپنا 100% دینے کے بعد پھر انہوں نے اللہ سے کہا ہے کہ یہاں تک تو ہم کر سکتے ہیں، اس سے آگے اب آپ کا کام شروع. تو رشد کا یہ جو انہوں نے نوجوانوں نے جو رشد طلب کی ہے، اذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا من امر. یہ لفظ میں چاہتا ہوں کہ اسے گھول کے پی جائیں کہ یہ نوجوان کیا ہی خوبصورت نوجوان تھے کہ یہ اپنا کام وہ اسے اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، اس امر کو، اس کام کو. من امرنا، ہمارا. تو ہم نے پوری اصل میں ہمیں جو جب پڑھائی گئی سورہ کہف تو محسوس ہوتا تھا کہ یہ ساری ڈکٹیشن خدا کی طرف سے ان کو آ رہی ہے، یہ ساری ڈکٹیشن خدا کی طرف سے آ رہی ہے. لیکن اللہ کریم جو ہے رشد کے اس معاملے میں بتا رہا ہے کہ میں تو ہوں، میری توفیق تو شامل ہے، لیکن اس میں ان نوجوانوں کی کوشش بھی تو شامل ہے، ان کی محنت بھی تو شامل ہے، ان کا امر تو شامل ہے. تو یہ رشد کی جو پہلی ہم نے شروع میں جو ڈیفینیشنز دی ہیں اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہدایت جو ہے عام طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے، لیکن رشد جو ہوتی ہے وہ انسان کی کوشش اور اللہ کی توفیق کا نتیجہ ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ سامنے میں سمجھتا ہوں کہ آنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جی. ایک اور انہوں نے سوال پوچھا ہے مس شازیہ نے کہ عام الحزن، جی جی اس کے بارے میں اگر آپ جی، بتا دیں. اس کو عام الحزن اس لیے کہا جاتا ہے حدیث کے اندر کہ وہ سال جو غمی میں تبدیل ہو گیا، وہ خوشی کا سال جو غمی میں تبدیل ہو گیا. جی اور کوئی اگر سوال پوچھنا چاہیں یا کوئی کامنٹ دینا چاہیں، اپنی اوپینین شیئر کرنا چاہیں تو آپ پلیز مائک انمیوٹ کر کے بات کر لیجیے. جی جی شازیہ آپ بات کریں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، تو بعد میں فرعون کی طرف بھی بھیجا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو. تو فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، وہ کیا الگ کسی قوم سے تعلق تھا اس کا؟ جی بالکل. روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ فرعون جو تھا اس کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا، روایات کے اندر یہ بات آتی اور جی حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصر میں ہی گئے تھے، اور ہے. جی وہاں پہ بھی میرا خیال ہے کہ یہی کلچر تھا، اور اسی طرح فارا کہا جاتا ہے ان کو، فرعون تھے اور بادشاہ تھے جو، اور جی، اس اصل میں وقت جی حضرت یوسف علیہ السلام کی جب آپ بات کریں گے نا تو وہاں پر کہیں بھی فرعنہ کا لفظ استعمال نہیں کرتا قرآن.
جی جی فرعون عام طور پر جو روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ فرعون ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے ہاں بادشاہت جو ہے وہ نسل در نسل، لیکن ایک ایسا ٹائم پیریڈ بھی گزرا ہے کہ جب ان لوگوں کے اندر انقطاع آیا ہے، نسل در نسل سے ہٹ کر وہ جو لوگ جو کسی اور نسل سے تعلق رکھتے تھے، جو فرعونہ نہیں تھے، مینس کہ ان بادشاہوں کے سلسلے میں سے نہیں تھے، انہیں پھر آپ دیکھیے کہ ملک اور عزیز کے الفاظ قرآن کریم نے سورہ یوسف کے اندر استعمال کیے ہیں۔ سورہ یوسف میں کہیں بھی فرعون کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور نہ ہی جی جی روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ فرعون کا دور تھا۔ تو فرعنہ جو ہے وہ فرعنہ ایک پوری بادشاہت کا ایک سلسلہ تھا کہ جس میں ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، یہ ایک سلسلہ چلتا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا۔ آج کا ہم سیشن اینڈ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہے ڈفرینس ہدایت کا اور رشد کا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہدایت جب پا لیں تو اس کے بعد رشد کی دعا کریں اور اس پہ استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو فلاح سب تک پہنچائی جانی چاہیے ہمارے ذریعے سے اس کو پہنچا سکیں اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ۔ آپ آمین۔ سب کا بھی جوائن کرنے کا شکریہ۔ آمین۔ جی آپ سب کا جوائن کرنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔